अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मुझे अमजद इस्लाम राना कहते हैं और मेरा प्रोग्राम पब्लिक इंसाइट। और आज की मेरी एपिसोड और आज का मेरा टॉपिक जो है वो तालीम है। तालीम जो कि हर इंसान का हक भी है और उसके लिए ज़रूरी भी है। इस मौजू को आगे बढ़ाएंगे और मेरे जो एक्सपर्ट पैनलिस्ट मेरे साथ बैठते हैं किसी भी तारुफ के मोहताज ना हैं, आप उनको हमेशा मेरे साथ देखते हैं। मियाँ आसिफ सरदार जो कि आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, तो ये आपका शोबा भी है, तो खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने। तो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब, कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे लग रहे हैं आज आप। ख़ास बात कोई? थैंक यू सो मच, आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। जज़ाकल्लाह, मैं यही सुनना चाहता था। आगे बढ़ते हैं सर। सर, आपका शोबा तालीम है और तालीम से अफराद बनते हैं, कौमें बनती हैं। हर इंसान का जो है वो उसकी शख्सियत का जो हुस्न है उसकी तालीम का ज़ेवर ही है। तो आप क्या समझते हैं कि तालीम का मयार और तालीम तालीम की वैल्यूज़ हमारे मुआशरे में कैसी हैं और आप तालीम को कैसे लेते हैं? आपका सवाल बहुत खूबसूरत है और मॉडर्न टाइम के अंदर ना, बल्कि ये एक्चुअली बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक स्टेटमेंट है। हम्म। वो कहते हैं कि एन इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन पेज यू द बेस्ट। हम्म। बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये ख्याल था कि वो जो इन्वेस्टमेंट हम एजुकेशन के ऊपर करते हैं, चाहे वो अफराद के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए या कौमों के ऊपर की जाए, तो ये आपके लिए ऊपर शानदार रिजल्ट लेके आते हम्म। हैं। अब बड़ी शख्सियात का नाम लें, अगर हम अपने मुल्क में हैं, कायद अज़म का नाम लें, तो कायद अज़म ने इन्वेस्टमेंट की थी एजुकेशन के ऊपर। वो बेस्ट ब्रेन थे। हम्म। इलामा इकबाल की जो थी डिग्री जो थी, वो उन्होंने अपने एजुकेशन के ऊपर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी। आप अब्दुल कलाम की बात करें, आप मैडम क्यूरी की बात करें, ये सारे वो लोग थे जिन्होंने एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट किया एज एन इंडिविजुअल। हम्म। अब अगर कौमों की बात करते हैं, तो कौमों की ज़िंदगी भी या कौमों की तरक्की के अंदर भी एजुकेशन अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इंग्लैंड ने इन्वेस्ट किया एजुकेशन के ऊपर, आज उसका रिटर्न ले रहे हैं। अमेरिका ने इन्वेस्ट किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, वो उसका रिटर्न ले रहे हैं। तो जहाँ पे एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट किया गया है, ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसने उसको रिटर्न ज़रूर दिया है। और जो सही। सबसे बड़ी बात है, सबसे अहम बात है, सर, वो जो आप बीइंग मुस्लिम, आप मुख्तलिफ पैगंबर हैं ना, तो उनके साथ मुख्तलिफ दुआएं मंसूब हैं। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ एक दुआ मंसूब है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। और जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ दुआ मंसूब है, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो ये कुछ दुआएं हैं, पैगंबरों के साथ मंसूब हैं। और हमारे प्यारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो ख़ास तौर पे जो दुआ मंसूब है, वो तो दुआ ही तालीम के मुतालिक है। ऐसे। रब्बी सिदनी इल्मा, ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बेशक ऐसे ही। तो मेरा ये ख्याल है कि कौमों की और अफराद, कौम और अफराद बनते ही तालीम से। सर, दौरे हाजिर में सिर्फ डिग्री ही आपका टारगेट रह गई है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? असल में मेरे ख़्याल में तालीम को ना सिर्फ डिग्री तक महदूद नहीं करना चाहिए, और बल्कि मॉडर्न टाइम की अगर डायनामिक्स देखें, एजुकेशन फ़िलासफ़ी जो है, वो जो फ़िलासफ़र्स हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर जो सक्सेस है ना, उसके अंदर डिग्री ने या हमारे आईक्यू ने 100% कंट्रीब्यूशन नहीं करना। उस कंट्रीब्यूशन में आईक्यू का या एकेडमिक एक्सीलेंस का एक सर्टेन पोर्शन शामिल होगा। हम्म। हमें इसके साथ अपने स्टूडेंट्स को, अपने लोगों को इमोशनली बिल्ड करना है, ऐसे यानी ही। उनके ईक्यू के ऊपर काम करना है। और सिर्फ ईक्यू के ऊपर काम नहीं करना, बल्कि उनको उनके सोशल कोशेंट के ऊपर भी काम करना है। लोगों की कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है, उसको बढ़ाना है। हम्म। एक जुमला बड़ा सा ज़बरदस्त है कि नेटवर्क इज़ नेटवर्थ। या। इसी तरीके से एडवर्सिटी कोशेंट, कि आपने एडवर्स सिचुएशन के अंदर परफॉर्म कैसा करना है। हालात ख़राब हों, बुरे हों, उसके अंदर जो परफॉर्म करते हैं ना, वो आपको एक सक्सेसफुल जो है इंसान बनाता है रियल लाइफ के अंदर। वो मेरे जहन में जो है अल्फाज हम्म। और वो जो हैं वो मौजूद हैं कि अगर आप मेरे दाएं हाथ पे सूरज रख देंगे, बाएं हाथ पे चांद रख देंगे, तो भी मैं अपने इरादे से बाज नहीं आऊँगा। अरे। यानी कि एडवर्स सिचुएशन के अंदर आप कैसा परफॉर्म करते हैं। तो सर, तालीम का मकसद सिर्फ डिग्री नहीं है, तालीम का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हमें चंद अल्फाज आते हों, बल्कि तालीम का मकसद ये है कि हमने एक पूरी शख्सियत की तकमील करनी है। ऐसे ही। इमानुएल कांत कहता है कि एजुकेशन मेक्स मैन अ मैन।
تو تعلیم کو ڈگری تک محدود نہیں کرنا چاہیے، یہ پوری ایک شخصیت کی ایک تکمیل کا نام ہے۔ بے شک بہت خوبصورت بات کی آپ نے، اور آپ نے جو یہ 5Q کا فارمولا بھی جو ہے وہ یاد کروایا، یہ تو ایک مکمل طور پہ اپنا ایک ضابطہ رکھتا ہے. سوری سر، اس میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، ینگسٹرز ہیں، یا ویسے جو پہلے سے پڑھ چکے ہوئے اور اپنی پریکٹیکل لائف میں ہیں، سر وہ موسٹلی ملک سے باہر جا رہے ہیں، ہوں۔ اور ایک ڈرین برین کانسیپٹ جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک ہوا چل گئی ہے، یہ پاکستان کے لیے درست ہے؟ سر ایک اسٹیٹمنٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ مائنڈ اینڈ برینس گو ویئر دے آر اپریشیٹڈ۔ ایکچولی ایسا یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یا وہ جو ڈگری ہولڈرس ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی ایجوکیشن کے اوپر کام کیا ہے، اس کے اوپر انویسٹ کیا گیا ہے، تو پھر اس کی ریکگنیشن بھی ملے ہاں. اور یہ ریوارڈنگ بھی ہو۔ ہوں. جرمنی جیسے کنٹری کے اندر وہاں پہ ایجوکیشنسٹ ہونا ایک بہت بڑے فخر کی بات ہے، ہوں. اور وہاں پہ یہ بڑا ریوارڈنگ ہے۔ ہوں. تو اسی طریقے سے سر ہمارے کنٹری کے اندر بھی میرا خیال میں ایسا ہونا چاہیے کہ جو ایجوکیشنسٹ ہیں ان کی ریکگنیشن ہونی چاہیے، ہوں. ان کی ایکنالجمنٹ ہونی چاہیے، ریسرچ کلچر کی ایکنالجمنٹ ہونی چاہیے۔ تو برین ڈرین اسی صورت کے اندر ہوتا ہے جب آپ برینز کو ریکگنائز نہیں کریں گے، ہوں. اس کو ان کے لیے ریوارڈنگ نہیں کریں گے، ہوں. ہوں. تو بہرحال مٹی سے پیار کس کو نہیں ہوتا؟ ہر ایک کو مٹی سے پیار ہوتا ہے، لیکن ایگزیکٹلی. وہ کچھ معاش کے پھر آپ کو جو ہے جو ضابطے ہیں وہ پھر آپ کو مجبور کر دیتے ہیں کہ پھر آپ اپنے کنٹری سے کسی دوسری جگہ ٹریول کریں۔ ہوں. تو میرا خیال برین ڈرین کے اندر ایک بہت بڑا ایلیمنٹ یہ ہے کہ ان برینز کی ریکگنیشن نہیں ہو رہی، ان کی اکنالجمنٹ نہیں ہو رہی۔ ادروائز پیٹریٹزم، ملک سے محبت، کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ شاید میں اپنے ملک سے باہر جاؤں۔ ایک اور چیز، ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کا اسکلڈ ہونا بھی آج کے دور کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے. تو یہ جو اس وقت گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب اسکلڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ کورسز اور یہ جو سارا کچھ کیا جا رہا ہے کہ ان بچوں کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ میں اسکلز بھی سکھائی جا رہی ہیں، یہ فیوچر میں آپ پاکستان کو کی ایجوکیشن کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ امجد صاحب آپ کا یہ کوشچن بہت پرٹیننٹ ہے، بہت ایسے ریلیونٹ ہے۔ ایسے ایکچولی ہر دور کی نا ایک ڈائنمکس ہوتی ہے، ہمیں اس دور کی ڈائنمکس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ ایسے سر یہ ڈگری کے ساتھ اب یہ ٹیکنالوجی کا دور آ گیا، یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اس کے اندر اگر آپ اپنے آپ کو صرف ڈگری کے اوپر فوکس کر کے رکھیں گے تو شاید آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے، ہوں. بلکہ دونوں چیزیں، اساتذہ کرام ٹیچرز بھی بہت پیچھے رہ جائیں گے اور اسٹوڈنٹس بھی بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ ہوں. ٹیچرز کیسے پیچھے رہ جائیں گے؟ ہوں. کہ سر ماڈرن مینز اب اسٹوڈنٹس کو اویلیبل ہے، ہوں. اب آپ کے پاس اے آئی اویلیبل ہے، اب آپ کے پاس ویڈیوز لیکچرز موجود ہیں، اب آپ کے پاس کانسیپچل کلیئرٹی موجود ہے۔ اگر ہم کلاس روم کے اندر بڑے ٹریڈیشنل طریقے سے اپنے لیکچرز کو ڈیلیور کریں گے تو شاید بچوں کے لیے آنے والے ٹائم کے لیے وہ اتنا وہ جو ہے وہ نہ رہے، اٹریکٹیو نہ رہے۔ تو اپنے لیکچر کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے ہمیں کمپٹیشن میں سے گزرنا چلے گا۔ ایسے ہی سو یہی جو کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہے یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، کہ اسٹوڈنٹس کو اگر ایگزسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ماڈرن ٹائم کے اوپر ایگزسٹ کرنا ہے تو ان کو سر ٹیکنالوجی کے اوپر توجہ دینی پڑے گی، ٹیکنالوجی کو اپنانا پڑے گا۔ اب یو کانٹ لیو وداؤٹ ٹیکنالوجی سمپلی، مطلب آپ صرف ڈگریز مکمل کر کے اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میری ڈگری مکمل ہو گئی ہے تو اس کے بعد میری جاب پلیسمنٹ ہو جائے گی، تو میرا خیال میں کہ اب اس طرف نہیں سوچنا چاہیے، سوچنا اس طرف چاہیے کہ ہم نے اپنے اندر اب کون سی انٹرا پرسنل اسکل بلڈ کرنی ہے، ہم نے کون سی اسکلس کی طرف اپنی توجہ دینی ہے، تو اس کو بلڈ کرنا اپنے اندر بہت ضروری ہے۔ سر بہت خوبصورت گفتگو رہی. سر بچے آپ کو سن رہے ہیں جو کہ آج کے طالب علم کل کے معمار ہیں. آپ ایجوکیشنسٹ ہیں، ایک ادارے کو رن بھی کر رہے ہیں، اور آپ کا کیا پیغام ہے آنے والی نسل کے لیے جو اسکول سے نکل کے کالجز میں جا رہی ہے اور آگے اپنا فیوچر جو ہے وہ سوچ رہے ہیں، تو آپ کیا ڈائریکشن دینا چاہتے ہیں انہیں؟ القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ سر جو محنت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا اس کا اجر ضرور دیتا ہے۔ بے شک. وَلَيْسَ الْإِنسَانُ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جو کوشش کرتا ہے اس کو ملتا ہے۔ بے شک. میرا خیال ہے کہ اسٹوڈنٹس کو یا جو سننے والے ہیں، میں نے اپنی لائف کے اندر اس چیز کو آبزرو کیا ہے، اس کو دیکھا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس، وہ انڈیویجولس، وہ ہمارے کولیگس، وہ فرینڈس جنہوں نے فوکس کیا، ڈٹرمنیشن کے ساتھ کام کیا، وہ ہائیلی پلیسڈ ہیں، مختلف جگہوں کے اوپر ہیں۔ تو کسی انسان کے الفاظ تو جو ہے اس کے اوپر تو کوسچن کیا جا سکتا ہے۔ اب رب
کا جو فرمان ہے اس کا کہنا ہے کہ انسان کوشش کرے کہ میں اس کو نوازوں گا، محنت کرنے والا میرا دوست ہے، بے اس کو شک کیوں نہیں نوازا جائے گا؟ بے تو شک اسٹوڈنٹس کو شارٹ ٹائم اپروچ کی بجائے لانگ ٹائم اپروچ رکھنی چاہیے، فوکس ہونا چاہیے، ڈٹرمن ہونا چاہیے، ماڈرن ٹرینڈس ماڈرن مینس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، کامیابی انشاءاللہ آپ کے قدم چومے گی۔ بے شک جی، بہت خوبصورت گفتگو رہی میاں یاسر سردار کے ساتھ، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، اور آپ کی آج کی باتیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے اور ہماری فیملیز کے لیے جن کے بچے جو ہیں وہ اسکولس پہ کالجز پہ ہیں، اور وہ بے شک مفید ہوں گی، اور ہمارے ساتھ بندے رہیے گا پبلک انسائٹ پروگرام اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ سبسکرائب کیجیے گا چینل کو، ساتھ میں دی ہوئی ایک بیل ہے اس کو بھی دبا دیجیے گا، اور کوئی سوال ہے تو وہ ضرور ان باکس آئیے گا، ہم اس کا جواب دیں گے۔ اللہ حافظ۔